بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کریم کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو وہ جنت کا مستحق قرار پایا، جبکہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنم میرا مقدر ٹھہری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جس میں خائن بددیانت کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ اور اس زمانہ میں رومزہ بولے گا۔ پوچھا گیا رومزہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیر اور کمینہ آدمی جو عوام الناس کے معاملات گفتگو کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کیا کرو اور اسے گن گر کر مت رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ نیز محتاجوں اور غریبوں کو دینا مت روکو، ورنہ اللہ بھی تمہیں دینا روک دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں کسی سوراخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جھانک رہا ہو اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں ہے، نہ گناہ ہوگا نہ دنیا کی کوئی سزا لاگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرائے، کیونکہ وہ زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔